آج 10 شوال جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، رب کعبہ کی قسم اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اپنے گھر کے حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج جلدی سے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ چلتے پھرتے صرف ایک تسبیح پڑھ لیں۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، جس خواہش کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم آج جمعۃ المبارک کے دن وہ حاجت، وہ مقصد، وہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ اللہ والوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے تو آج ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کے کئی سالوں کے رکے ہوئے کام بھی انشاءاللہ الکریم بننا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اس تسبیح کو اگر کوئی بندہ بھی میرے بتائے گئے طریقے سے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ مقصد پورا فرما دیں گے۔ آپ کی اولاد نہیں ہے تو اولاد کی نیت سے یہ تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے نصیب اور مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو لکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ کے کئی سالوں کے رکے ہوئے کام ہیں، آپ اس نیت سے اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم ناظرین، 10 شوال جمعۃ المبارک کا دن بڑا عظمت والا دن، برکت والا دن، سارے دنوں کا سردار دن آ چکا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کل ہر ایک شخص بے صبرا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو میرے پیارے دوستوں آج اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، جو عمل بتاؤں گا، اس عمل کو صرف آپ نے ایک مرتبہ کرنا ہے، بس ایک مرتبہ کرتے ساتھ ہی منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ جو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو فوری قبول کر لیں، تو آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، اس عمل کو کر لینا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن 7 دنوں کے بعد یہ جمعۃ المبارک کا عظمت والا دن آتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس دن کو غفلت میں ہرگز نہ گزاریے گا، آج اس عمل کو کر لیجئے تو میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر کے کونے کونے سے پریشانیاں، بے روزگاریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، آپ نے کئی سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، آپ نے بڑے عمل کیے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن کسی عمل، کسی وظیفے سے میرے بہن بیٹیوں کو فائدہ نہیں ملا، تو آج آپ اس عمل کو، اس تسبیح کو صرف آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب، آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے تنگ دستی میں مبتلا کر دے، جسے چاہے وہ ترقیاں، کامیابیاں عطا فرما دے، جسے چاہے وہ محتاجیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو میں چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شخص شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق، دولت عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ والوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ایک بڑا اچھا کام ہے۔
تو پیارے دوستوں، آپ نے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، آپ چاہیں تو اس عمل کو نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز جمعۃ المبارک کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں نماز عصر کے بعد کر لیں، نماز مغرب تک آپ اس عمل کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں نا، تو یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کو اپنی زندگی میں ریگولر کر لیں۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو آپ کو بیماری ہو جائے گی، آپ کو کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، آپ کو مطلب کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ کسی عمل، کسی وظیفے کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیتا ہے تو اس کو کبھی پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، محتاجیاں نہیں آتی۔ آج اس عمل کی برکت سے آپ کو دنیا کا کوئی شخص امیر و کبیر ہونے سے روک نہیں سکتا۔ بس ایک تسبیح پڑھنی ہے، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ یہ جو طریقہ کار بتانے لگا ہوں، یہ آپ کو کسی نے طریقہ کار ابھی تک نہیں بتایا ہوگا۔ بس ایک آپ کو تسبیح پڑھ لینی ہے، پھر جس مقصد کے لیے پڑھنی ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی گاؤں میں آپ بیٹھیں، آپ چاہیں آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، کسی بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ نے 10 شوال جمعۃ المبارک کے دن، اس عظمت والے دن، اس کی ہر ایک گھڑی اور قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ملتا، ہماری زندگی نہیں بدلی، ہمارے نصیب نہیں کھلے، تو آج انشاءاللہ یہ جو آپ کا رونا ہے وہ آپ نے ختم کرنا ہے، اور توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو لینا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد پیارے دوستوں، آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا، چاہیں تو آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں، چاہیں تو آپ کسی ایک ایسی جگہ بیٹھیں کہ جہاں آپ کو کوئی بلائے نہ آپ کسی کو بلائیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یہ بڑا قیمتی عمل ہے، قیمتی وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ جب کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ایسا اثر دکھائے گا، ایسا کمال کا یہ وظیفہ ہے، ایسا طاقتور پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ کے ہر ایک کام بگڑے ہوئے انشاءاللہ الکریم بن جائیں گے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے نکال کر انشاءاللہ الکریم سکون عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، آج کل ہر ایک شخص کے گھر، ہر میری بہن بھائی کے گھر لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں، بڑی تنگ دستیاں ہیں، تو انشاءاللہ آج اللہ نے چاہا تو ہر پریشانی، ہر رکاوٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ پیارے دوستوں، آپ نے باوضو ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا۔ درود پاک ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کچھ نہ کچھ درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ آپ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے دوستوں، جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے
درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، اپنے تمام مقصد کی نیت کر لینی ہے، تمام حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرتے ہوئے آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ نے ان کلمات کو صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے آپ کی جتنی بڑی سے بڑی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، اس کے بعد آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس ترتیب سے صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں، ہاتھوں کی آپ انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لینا۔ پیارے دوستوں، جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر جو آپ نے عمل وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا۔ اس آیت کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 21 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو اس کے بعد جو آپ نے چوتھے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ استغفر اللہ کو آپ نے صرف 70 مرتبہ پڑھ لینا، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس عمل کو آپ نے توجہ کے ساتھ، میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں، توجہ کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کریے گا، اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں یہ بڑا پاورفل اور طاقتور اور بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا۔ یہ کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کلمات کو آپ نے جب پڑھ لینا اس کے بعد سورۃ الکوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ اس طرح سے توجہ کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس ترتیب سے آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھتے ہوئے پیارے دوستوں اس کے بعد آخر میں آپ نے جو عمل پڑھنا، جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ سنا تھا کہ جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے، جب وہ فوت ہو جائے گا تو سورۃ الاخلاص کی برکت سے 2 لاکھ فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوں گے۔ تو اللہ والوں، یہ کتنی اعجاز کی بات ہے، کتنی یہ فائدہ مند بات ہے کہ اس طرح کی برکتوں اور رحمتوں کو ہم سمیٹنے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر لیں۔ زیادہ یہی نہیں ہوتا ہے کہ دولت آ جائے، رزق آ جائے، ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے دنیا کے
اخراجات ہوتے ہیں جس کو ہم پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی آخرت کو کبھی نہیں بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ تو پیارے دوستوں، یہ جو عمل آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، اس کو آپ نے اسی ترتیب سے کر لینا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھا ہوگا، اتنی مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجئے اور اپنے تمام مقصد، تمام حاجتوں کی، اپنی تمام خواہشات کی دعا کر لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم میرے اللہ نے چاہا تو ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کر لیا تو ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو کر لیجئے، اور آپ نے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔